ملی افکار میں خوش آمدید، میں آپ کے ساتھ صاحب قاسمی۔ پاکستان و افغانستان کے درمیان جاری جنگ کو لے کر قطر کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں پڑوسی ممالک کے بیچ جاری ایک ہفتے سے زیادہ کی جنگ کے بعد اسے اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ اس کشیدگی میں دونوں جانب درجنوں افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا ایک دور دوحہ میں ہوا، جس کے ثالثی ریاست قطر اور جمہوریہ ترکی نے کی۔ مذاکرات کے دوران فریقین نے فوری جنگ بندی اور دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن و استحکام کے قیام پر اتفاق کیا۔ دونوں جماعتوں نے جنگ بندی کی پائیداری کو یقینی بنانے اور قابل اعتماد اور پائیدار طریقے سے اس کے نفاذ کی تصدیق کے لیے آنے والے دنوں میں فالو اپ میٹنگز کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس طرح دونوں ممالک میں سلامتی اور استحکام کے حصول میں مدد ملے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ دونوں حکومتوں نے اپنے وزرائے دفاع کو مذاکرات کی قیادت کے لیے بھیجا تھا، جس پر پاکستان نے کہا کہ افغانستان پھیلنے والی سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے اور سرحد پر امن و استحکام کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات پر توجہ مرکوز کرے گی۔ دونوں ممالک نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کی جارحیت کا جواب دے رہے تھے۔ افغانستان نے سرحدی علاقوں میں حملہ کرنے والے عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کے الزام کی تردید کی۔ پاکستان کے وزیر دفاع اور قطر میں ہونے والے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے سربراہ خواجہ آصف نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے تصدیق کی کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے اور دونوں پڑوسی ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ 25 اکتوبر کو ترکی کے دارالحکومت استنبول میں دوبارہ افغانستان اور پاکستان کے وفود میں ملاقات ہوگی اور معاملات پر تفصیلی بات ہوگی۔ پاکستانی وزیر دفاع نے قطر اور ترکی دونوں ممالک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 48 گھنٹے کی جنگ بندی، جس کا مقصد دشمنی کو روکنا تھا، جمعے کی شام ختم ہو گئی تھی۔ جنگ بندی کے کچھ گھنٹوں بعد ہی پاکستان نے سرحد پار سے کابل پر 2 ڈرون حملے کیے تھے۔ پاکستانی سیکورٹی کے حکام نے ہفتے کے روز ایسوسی ایٹڈ پریس کو تصدیق کی کہ افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیکا کے 2 اضلاع پر حملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فضائیہ کے حملوں میں درجنوں مسلح جنگجو مارے گئے اور کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا، لیکن افغان حکام نے بتایا کہ فضائی حملوں میں خواتین، بچوں اور مقامی کرکٹر سمیت کم از کم 10 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ان حملوں نے قومی کرکٹر بورڈ کو پاکستان میں آئندہ سیریز کا بائیکاٹ کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ طالبان حکومت کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں پاکستانی افواج کے بار جرائم اور افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر تنقید کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں کو اشتعال انگیز سمجھا جائے گا اور اسے تنازع کو طول دینے کی دانستہ کوششوں کے طور پر دیکھا جائے گا۔ بہرحال پاکستان اور افغانستان کے درمیان پچھلے تقریباً 1.5-2 ہفتے سے جاری جو جنگ تھی، اب مکمل طور پر سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ بندی پر اتفاق ہو چکا ہے اور آئندہ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وزرائے دفاع کی ملاقات ہوگی۔ اب اس خبر میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔